السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ نئے دور میں نوجوان نسل کے لیے بہت سارے مسائل مشکلات ہیں۔ تعلیم کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، ترقی کا مسئلہ ہے، زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے، اور خاندان کی کفالت کا مسئلہ ہے، اپنی شادی کا مسئلہ ہے، اپنی شادی کے بعد کے مسائل اور مشکلات سے نمٹنے کا مسئلہ ہے۔ تو بہت سارے مسائل سے جو ہماری نئی نسل مقابلہ کرتی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں شعور کی کمی ہوتی ہے، تعلیم کی بھی کمی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو مسائل و مشکلات ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہوتی ہیں، اور ان کا جو حل ہے وہ ہمیں یہاں پر نہیں ملتا۔ لیکن ایک حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے کہ ان مسائل کے ساتھ ہم نے رہنا بھی ہے، جینا بھی ہے، اور انہیں حل بھی کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایسی شخصیت موجود ہیں جو آج کل فرانس میں ہوتی ہیں، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان سے محبت ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ سے، ثقافت سے، یہاں کے حال سے، ماضی سے، مستقبل سے ان کا بے حد لگاؤ ہے۔ تو آج ہم نے انہیں دعوت دی ہے اس حوالے سے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتی ہے، وہ کس طریقے سے مسائل کا، مشکلات کا اور جدید دور کے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ الحسن، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ تو حفیظ الحسن صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ نوجوان نسل جو ہے آج کل کیسے کن مسائل سے دو چار، اور خاص طور پہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ۔ بہت شکریہ معظم ترابی صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ نوجوان نسل بیسیکلی آج کل کے دور میں نوجوان نسل کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کیریئر اورینٹیشن یا کوئی ڈائریکشن یا کوئی گائیڈنس کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کے پاس دنیا آپ دیکھیں گے کہ گلوبل ولیج بن چکا ہے، اور لوگ نئے کیریئرز بنا رہے ہیں، لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے اسے بنیادی طور پر ایک اپڈیٹڈ نالج یا ایک اپڈیٹڈ انفارمیشن نہیں ہے ان کے پاس، اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی لائے عمل موجود نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ کہ ہماری نوجوان نسل میں ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن اس کو پالش کرنے کا کوئی باضابطہ طریقہ کار موجود نہیں۔ تو یہ کون کرے؟ یہ دو طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ایک تو حکومتی لیول پر آپ پالیسیز بنائیں کہ جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ ہنر مندی سکھائی جاتی تھی، سکلز سکھائی جاتی تھی۔ آج کل کے دور میں آپ کو وہ ہنر مندی یا وہ سکلز نہیں ہیں، آپ آج کل کے دور میں سافٹ سکلز ہیں، جیسے کہ آپ کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھتے ہیں، مشین لرننگ سیکھتے ہیں، یا آپ روبوٹکس یا اس طرح کی جو جدید ٹیکنالوجی کے سکلز ہیں وہ آپ سیکھتے ہیں، جن سے آپ گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے یہ پالیسیز آپ اپنائی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ ایک سمندر ہے علم کا، پوری کائنات ہے۔ جی تو آپ اس کے ذریعے ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی ویب سائٹس ہیں، کن جگہوں پہ جانا ہے، کہاں پہ دنیا جہان سے کورسز موجود ہیں یونیورسٹیز کے، ان کو آپ گھر بیٹھے آپ پڑھ سکتے ہیں اور جدید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جب ان کو یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی ان دو طریقوں سے، ایک تو حکومت کی پالیسیز کے ذریعے اور دوسرا اپنا ایک گائیڈنس میکینزم ہے اس کے ذریعے، تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے انٹرنیٹ کے ساتھ تو ریلیٹڈ ہیں اور بہت دلچسپی بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ انٹرنیٹ پہ وہ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ سن رہے ہیں، وہ کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب یہ آپ نے جو بات کی ہے تو انہیں یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ کون سی ویب سائٹ ہیں یا کون سے پروگرام ہیں آپ دیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ والدین بھی یہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو اسکولز میں بھی یہ چیز بتائی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی ویب سائٹس ہیں جن پہ آپ جا کر تعلیم حاصل کریں۔ لیکن ایسا ہے نہیں، تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ ڈائریکشنز نہیں ہیں۔ ہاں صحیح۔ تو اب مطلب والدین کے لیے یا اساتذہ کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ انہیں کس طرح یہ کرنا چاہیے؟ کہ دیکھیں، آج کل کے دور میں صرف نوجوان ہی نہیں ہیں جو کہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، والدین بھی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی موبائل فون، اسمارٹ فونس ہوں گے،
تو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ایک کیوریوسٹی ہے کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے تو گوگل آپ کے پاس ہے. جی صحیح. آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک صحیح. آپ انگلش میں بھی سرچ کر سکتے ہیں, اردو میں بھی سرچ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بچوں کی پرورش جدید دور میں کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو مختلف بلاگ پہ ملے گا, مختلف یوٹیوب کے چینلز کے اوپر ملے گا, تو آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ آپ پرانے زمانے میں تو والدین بچوں کے اوپر نظر رکھ سکتے تھے کہ وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں, کس طریقے کا مواد وہ کر رہے ہیں. آج کل کے دور میں یہ کرنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, بچوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں. لیکن اس کا طریقہ کار جو مہذب معاشروں میں نکالا گیا وہ یہ نکالا گیا کہ ایک بچوں کے لیے آپ الگ سے کڈز اکاؤنٹ یا 18 سال سے کم عمر کے پروفائلز بناتے ہیں اور ان کو اس کا ایکسیس دیتے ہیں. تو اس کے ذریعے وہ صرف وہی چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. یہ دیکھیں نا, ہمارے یہاں بڑا گلہ شکوہ ہے, انٹرنیٹ کو ہی سرے سے برا سمجھا جاتا ہے کہ اس کا استعمال, مطلب بہت سارے والدین ایسے ہوں گے جو اس کو برا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بچوں کو اس کی یہاں تک رسائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا جو اصل میں تو ہماری اپنی پلاننگ اور حکمت عملی ہونی چاہیے کہ بچوں کو کہاں تک رسائی کیسے ملنی چاہیے, اور اگر یہ رسائی نہیں ملے گی تو بچہ جو ہے وہ جدید دور کے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انٹرنیٹ بنیادی طور پہ انٹرنیٹ ایک کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ ایک دو دھاری تلوار ہے. بالکل. آپ اس سے جو ہے وہ فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں, اس سے آپ کو نقصان بھی ہوگا. یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ہاں صحیح. تو اب یہ بتائیے کہ آپ نے تو اس فیلڈ میں پی ایچ ڈی کر لی اور پہلے ڈنمارک میں رہے, اب آپ فرانس میں ہیں, تو آپ تھوڑا سا اپنا نوجوانوں کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ کیسے آگے بڑھے, ڈنمارک تک کیسے پہنچے, فرانس تک کیسے پہنچے اور ڈاکٹر کیسے بن گئے. بنیادی طور پہ میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے اور میں نے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ پاکستان میں یہاں سے انجینئرنگ حاصل کی. اس کے بعد میں جرمنی چلا گیا ماسٹرز کرنے کے لیے. وہاں پہ میں کچھ عرصہ جاب کی, پھر میں نے کوپن ہیگن ڈنمارک سے پی ایچ ڈی کی, اور پھر اس کے بعد اسی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں ایز اے ریسرچر ابھی کام کر رہا ہوں پیرس میں. اور ہمارا ایک پروجیکٹ ہے ناسا کا ایک پروجیکٹ ہے جو 2023-2024 میں ہم جس طرح سے زمین کے اوپر زلزلے آتے ہیں اور ان کی پیمائش کے لیے کوئی آلات یوز کیے جاتے ہیں جنہیں سائزمومیٹرز کہا جاتا ہے, ایسے ہی ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 2023-2024 میں چاند کے اوپر ایک آلہ نصب کرنا ہے جو کہ چاند کے اوپر زلزلوں کی پیمائش کرے گا. تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اگر مستقبل میں انسان وہاں پہ جا کے آباد کاری کرتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کس شدت کے زلزلے آتے ہیں اور وہاں پہ عمارات کس طرح سے بنائی جائیں, جیسے زمین پہ آپ کو پتہ ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ چاند کے اندر کی ساخت کیا ہے. اور تیسرا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو یہ پتہ چلے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات کے بہت سارے راز آپ کے سامنے کھلیں گے کہ کائنات کس طرح سے یہ پلانٹس, یہ نظام شمسی کس طرح سے بنا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ میرا کام ہے جس پہ میں ابھی اپنی ریسرچ کر رہا ہوں. تو میرا یہ سفر بنیادی طور پہ تو یہ شروع ہوا کہ علم کا ایک حصول تھا, جو ایک شوق تھا جو ہم کرنا چاہ رہے تھے. تو اس سلسلے میں آگے بڑھتے گئے اور ہمارے زمانے میں یہ ہوا کہ انٹرنیٹ نیا آیا یہاں پہ, انٹرنیٹ کی سپیڈ اچھی ہونا شروع ہوئی تو ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا کہ باہر کے ممالک میں کون سے مواقع ہیں. آپ کے جو نوجوان ہیں, میں ابھی بھی آپ کے جو دیکھنے والے میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری ویب سائٹس موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جن پہ آپ جا سکتے ہیں اور جن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے کورسز ہیں ماسٹرز کے لیول کے, بیچلرز کے لیول کے, جن پہ آپ اسکالرشپس ڈھونڈ سکتے ہیں. تو آپ وہاں پہ جائیں, آپ وہاں پہ جو اسکالرشپس ہیں ان کو دیکھیں, اس کے نیچے اس کی ریکوائرمنٹس لکھی ہوں گی کہ فرض کیجیے آپ نے بیچلرس کیا ہوا ہے, آپ کے پاس جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ان کے ریکمنڈیشن لیٹرز ہوں, آپ ایک مضمون لکھتے ہیں جسے ایس او پی کہتے ہیں, اسٹیٹمنٹ آف پرپز, جو آپ یونیورسٹی کو جب آپ بھیجتے ہیں یا کسی اسکالرشپ والوں کو آپ بھیجتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کیوں انٹرسٹڈ ہیں اس پروگرام میں. تو آپ کے پاس ایک پورا ایک طریقہ کار موجود ہے جس سے آپ یورپ میں, امریکہ میں, مختلف جگہوں پہ آپ ماسٹرز لیول پہ یا پی ایچ ڈی لیول پہ اپنی تعلیم کو مزید آگے لے کے جا سکتے ہیں. اچھا, ہم تو احساس کمتری میں مبتلا ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ہم ابھی زمین پہ ہی ہیں,
اور یہیں پر جو ہے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، جو خوشی کی بات ہے. آپ کے بھی ایک تو آپ کے مسلم کی حیثیت سے، پھر پاکستانی کی حیثیت سے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے واسی کی حیثیت سے چاند کے ساتھ رابطے ہیں. ماشاء اللہ. اور لوگ بھی ہوں گے پاکستان کے وہاں پر؟ میرے انسٹیٹیوٹ میں، میری مسلم بھی ہوں گے؟ نہیں ہیں. ہاں جی. لیکن امریکہ میں یا باقی جگہوں پہ شاید ہوں گے. صحیح. تو اب یہ بتائیے کہ جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے، تو آپ تھوڑا سا اگر آپ کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنا چاہے، کسی طریقے سے آپ سے کوئی مدد لینا چاہے، آپ کی معاملہ درکار ہو، اپنی بھی بات کر دیجیے اس حوالے سے بھی، اور گروپ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. میرے سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو میرا کوئی یہاں پہ واٹس ایپ وغیرہ ہے، وہ اگر کوئی جاننا چاہے تو میں کمنٹس میں ان کو یاد دے سکتا ہوں. اس کے علاوہ یہ کہ ہمارا ایک یہاں پہ گروپ ہے فیس بک کے اوپر، ڈیرہ اسماعیل خان اولڈ فوٹوز کے نام سے. وہ ہم نے شروع کیا تھا 2013 میں. وہاں پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس گروپ کا مقصد ہی یہی تھا کہ جب آپ ہمارا مقصد یہ تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں احساس کمتری کا شکار تھا، کلچر یا تہذیب ہر علاقے کی منفرد ہوتی ہے. آپ کی زبان، آپ کا کلچر، آپ کی تہذیب، اس میں کوئی حقارت کی بات نہیں. باہر کے ممالک میں جیسے جرمنی کے لوگ ہیں، فرانس کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی ویسے ہی انسان ہیں جیسے ہم ہیں. تو ان لوگوں کے پاس بھی وہی سب کچھ، وہی عقل ہے، اسی طرح ان کا اگر کلچر دنیا جانتی ہے تو ہمارا کلچر بھی جاننا چاہیے. تو بنیادی طور پہ مقصد یہی تھا کہ ہم کسی طریقے سے کسی پلیٹ فارم کے ذریعے ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا کلچر بھی اتنا ہی رچ ہے جتنا باہر کے ممالک کے لوگوں کا تھا، تاکہ ہم میں احساس کمتری نہ ہو. احساس کمتری کا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ کے اندر آئیڈینٹی کرائسس ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی روٹس کیا ہیں. صحیح. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے حافظ الحسن صاحب کی گفتگو سنی. ماشاء اللہ بہت پرمغز اور مفید گفتگو ہے. آپ امید ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے ہمارا پروگرام دیکھ کے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کمنٹس میں اگر آپ کو ضرورت ہو تو وہاں آپ ان کے ساتھ رابطہ بھی کر سکیں گے، ان سے بات بھی کر سکیں گے. اس کے ساتھ ہی ان کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی آپ اگر شریک ہونا چاہیں تو بہت اچھا گروپ ہے اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.